کھینچ لیا، آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ لیکن یہ میں بات کر رہا ہوں حافظ ابن جسقلانی فتح الباری، یہ صحیح البخاری کی شرح ہے، وہ لے کے آئے۔ اب سنو، پیچھے رمضان میں آج کل کے آپ کو پتہ فتنے کا دور ہے، تو وہ صحابہ کے دشمن بناتے ہیں، تو ایک ادھر بھی ساتھی ہمارا ساتھی آتا تھا، اس کے ساتھ ایک ہی ڈپیٹ ہوتی تھی، تو اس نے نا حوالہ دیا کہ حافظ ابن جسقلانی علیہ رحمہ نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف باتیں لکھی ہیں۔ تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو تو پتہ نہیں عربی کیسے پڑھیں گے، لوگ کیسے سمجھیں گے، تو حوالہ دیں گے، لوگ سمجھیں گے بات صحیح ہے۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، ہمارے پاس سارا کچھ ہے، اور سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے، وہ ہمارے پاس ہے۔ تو پھر ہم نے تعاقب کیا، ہم نے اس کا پیچھا کیا، آج تک نہیں آیا۔ اور پھر کہا اس نے میں حضرت امیر معاویہ کے خلاف حوالے لے کے آؤں گا، ہم نے کہا لاؤ، آج تک حوالے بھی نہیں لے کے آیا۔ پھر اس کا جواب آیا حوالے نہیں لاؤں گا، ویسے ملنے آؤں گا۔ کچھ چینجنگ تو ہوئی۔ ہم نے کہا چوریاں کیوں کرتے ہو، دشمن ہو نا، اگر صحیح ہو تو آؤ نا سامنے۔ یہ دیکھو حافظ ابن جسقلانی کیا لکھتے ہیں، سنو۔ آپ کہتے ہیں یہ جو امام حسن مجتبیٰ نے بخاری میں آیا، آمینہ کے لال نے فرمایا یہ میرا بیٹا صلح کرائے گا، کہا سنو اس میں کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے بات کی، اس میں تو کتنے فائدے ہیں اس قصے میں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ حضور نے خبر دی ہے اور وہ خبر پوری ہوئی ہے، یہ حضور نے غیب کی خبر دی ہے۔ اور دوسرا کہتے ہیں، دوسرا اس میں کیا ہے، کہتے ہیں سنو کہ وَمَنْقَبَةٌ لِلْحَسَنِ حسن ابن علی فَإِنَّهُ تَرَكَ الْحَسَنِ تَرَكَ، کہتے ہیں کہ اس میں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی منقبت ہے۔ تو انہوں نے منقبت کس چیز کی ہے، فَإِنَّهُ تَرَكَ الْمُلْكَ، انہوں نے سلطنت چھوڑ دی۔ آج تو گھر کا کوئی منصب ہو چھوٹا جائے وہ نہیں چھوڑتے، بندہ مار دیتے ہیں۔ میری نوکری جائے کہ میرا منصب جائے، اسے ساری زندگی نہیں بھولتا کہ چھوٹا سا بھی منصب سے نیچے ہو جائے نا تو وہ اندر کرودھ رکھے، موقع پہ جو ہے نا تیر چلائے، اسے وہی برداشت نہیں ہوتا۔ اور یہاں سلطنت ہے اور امام حسن مجتبیٰ ہیں، کہا اس حدیث میں تو، اور جو عمل کر کے امام حسن مجتبیٰ نے دکھایا ہے اس میں تو آپ کی شان ہے، آپ کی تو منقبت ہے، آپ کا تو مرتبہ ہے۔ وہ کیا کہا، ترک الملک، آپ نے ملک چھوڑ دیا، آپ نے سلطنت چھوڑ دی۔ پھر کیا کیا، کہا سلطنت آپ نے چھوڑی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا، کہتے ہیں لا قلت ولا لذلت ولا لعلت بل لرغبته فيما عند الله لما رآه من حقن الدماء المسلمين فراعى امر الدین ومصلحة الامة، کہا یہ جو آپ نے دین چھوڑا، یہ ملک چھوڑا ہے، سلطنت دے دی حضرت امیر معاویہ کو، کسی قلت کی وجہ سے نہیں دی، کسی ذلت کی وجہ سے نہیں دی، کسی اور علت کی وجہ سے نہیں دی، مالک کائنات کے لیے دی ہے۔ یہ رغبت آخرت ان کے سامنے اللہ کی ذات ہے، آمینہ کے لال کی ذات ہے کہ یہ تو چند دن کی دنیا ہے پھر چلی جائے گی، ہم اس پر اللہ کو اختیار کرتے ہیں، ہم آخرت اختیار کرتے ہیں۔ تو قلت ذلت علت کے لیے آپ نے ملک نہیں دیا، مالک کائنات کی رضا کے لیے دیا ہے۔ یہ ہے حافظ ابن جسقلانی لکھ رہے ہیں، کہا وہ کیا، جب آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کا خون بہہ جائے گا یا ندی بہہ جائے گی، دونوں گروہ مسلمانوں کے آمنے سامنے آگے ہیں، پھر آپ نے دین کے معاملے کا لحاظ کیا اور آپ نے امت کی مصلحت کا لحاظ کیا۔ پتہ چلا مسلک کے وقت بندے کو عہدہ چھوڑ دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں کیا ہے، وہ کہتا ہے میں جو ہوں بس میں ہی ہوں، کسی اور کو تو ماننا ہی نہیں۔ لیکن یہاں مصلحت امہ، اور کہا کہ اس میں رد ہے خارجیوں کا، اس میں رد ہے خارجیوں کا کہ جو حضرت علی کو کافر کہتے ہیں اور جو حضرت علی کے ساتھیوں کو بھی کافر کہتے ہیں، اور امیر معاویہ اور ان کے ساتھ جو تھے ان کو بھی کافر کہتے ہیں یہ خارجی ہیں کہ دونوں گروہوں کو کافر کہتے تھے، آج بھی بدبخت ہیں جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو کافر کہتے ہیں۔ اور دوسری طرف بولتے ہیں اہل سنت و جماعت صرف ایک جماعت ہے جو کہتی ہے یہ معاملہ ہوا اجتہاد کی بنیاد پر تھا اور حضور نے فرما دیا تھا اور وہ واضح ہوا اور پھر بیعت کی ہے تو حضرت امیر معاویہ حق پر ہیں۔ شیر خدا کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ شروع میں اجتہادی مسئلہ تھا اور بعد میں نتیجتاً خطا اجتہادی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہو گئی، لیکن خطا اجتہادی تھی، وہ ذاتی خطا نہیں تھی اور وہ بھی اللہ کے ہاں ایک اجر کا باعث رکھتی ہے اور وہاں بھی ثواب ملتا ہے۔ لہذا بڑوں کے بارے میں کوئی کلام نہیں کرنا۔ اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بیعت کر کے ان کے ہاتھ میں بیعت کی اور سلطنت دی اور ان کی امامت کو قبول کیا اور انہیں اپنا امام بنایا ہے۔ تو اس بات پہ ان ظالموں نے دونوں گروہوں کو کافر کہا،
دونوں گروہوں کو آپ سمجھ رہی ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گواہی دی، نبی اکرم اس حدیث میں گواہی دی، وہ کافر نہیں ہوں گے، فرمایا بخاری میں دونوں مسلمان ہوں گے اور عظیم ہوں گے۔ حضور فرما رہے ہیں دونوں مسلمان اور دونوں عظیم ہوں گے، اور سورہ میرا بیٹا کرائے گا۔ اور یہ خارجیوں کی نشانی ہے کہ حضرت علی شیر خدا کو کافر کہتے ہیں، بلکہ شیعوں میں بھی ایسے ہیں جو شیر خدا کو کافر کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مانا ہے، انہوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ان کے ہاتھ میں بیعت کی ہے، انہیں خلیفہ پہلا مانا ہے، پھر سیدنا فاروق اعظم کو مانا ہے، تو ان کو بھی کافر کہتے ہیں ظالم، اور خارجی دونوں کو کافر کہتے ہیں، جبکہ ہمارے سامنے اللہ کا فرمان ہے اور آمینہ کے لال کا فرمان ہے اور امام حسن مجتبیٰ کا کردار ہے۔ اس لیے آپ اس بات پہ مضبوط رہا